بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی جو سٹوری ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو توجہ سے سنیے گا، اور اسپیسیفکلی اس میں جو آیت قرآن مجید کی ہے اس کو لازمی ذہن نشین کر لیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی بڑی مشکل ہو، یقین سے اگر اسے پڑھ لیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد انسان کو پہنچتی ہے۔ تو اسی سے متعلق تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا، اور اسی کرائے پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا۔ ایک جگہ 2 راستے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ سے چلو۔ میں نے کہا میں اس راہ سے ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ اس کے کہنے سے اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم یک بیاباں میں آ گئے، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سر پٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی منت و سماجت کی، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ خچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں کیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس سے بامنت التجا کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ناظرین، شروع میں اسی آیت کی بات کر رہا تھا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے کسی سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھسیڑ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹ آیا۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار سن سکتا ہے اور نہ ہی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ بے شک کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کسے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ بے شک اللہ ہی تو ہے کہ جس سے مانگے وہ خوشی سے دے دیتا ہے اور کسی سے کہتا بھی نہیں ہے، اور کتنی بھی بڑی مشکل پریشانی ہو وہ ہمیشہ مدد کو پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسی سے مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو اس یقین کے ساتھ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی یقین کامل کے ساتھ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہماری تمام تر جائز دلی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔